السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہائے دوستو، آج ہم ایک سبق کا ترجمہ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا ٹائٹل ہے من کانت بدایتہ محرقۃ کانت نہایتہ مشرقۃ، ٹھیک ہے، یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ اس کا رائٹر ہے، دیکھیں، محمد قیصر حسین الندوی۔ من منے جو شخص، من کانت بدایتہ محرقۃ، جس شخص کی بھی شروعات کیا ہوگی، جلانے والی ہوگی۔ احرق یحرق، احراقاً منے جلانا، تو جس کی شروعات جلانے والی ہوگی، جس کا آغاز جلانے والا ہوگا، کانت نہایتہ مشرقۃ، تو اس کا انجام کیا ہوگا، روشن ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی جو بھی کیا کرے گا، زندگی کے شروعات میں محنت کرے گا، وہ آخر میں کیا کرے گا، آرام کرے گا، ٹھیک ہے، اس کی زندگی روشن ہوگی۔ ہذہ سنت مضطردۃ فی الحیات، یہ زندگی کا طریقہ ہے، یہ زندگی کا اصول ہے۔ سنت میں سنت طریقہ، مضطردہ میں تتابع فی الحیات، یعنی زندگی میں گھسنے والی، آنے والی طریقہ، تو یہ زندگی کا اصول ہے، یہ زندگی کا طریقہ ہے۔ ان من کانت بدایتہ محرقۃ کانت نہایتہ مشرقۃ، کہ جس شخص کا بھی آغاز جلانے والا ہوگا، اس کا انجام جو ہے روشن ہوگا۔ وَإِنَّ مَنْ أَحْسَنَ مَا يُمَارِسُ فِي أَمْرِ الدِّينِ أَوِ الدُّنْيَا، اور جو شخص بھی اچھا کرے گا دین کے معاملے میں یا دنیا کے معاملے میں، بلغ المرام، تو منزل تک پہنچ جائے گا، اپنا مقصد تک، اپنا ہدف تک پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ فَكَيْفَ بِطَالِبِ الْعِلْمِ الَّذِي تَضَعُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَةً، تو اس طالب علم کی کیا بات ہے، اس طالب علم کا کیا حل ہوگا، الذی، جس کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں، رضاً، راضی ہو کر اس چیز سے جو کچھ وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو کچھ وہ طلب کر رہا ہے۔ فَإِنَّ عَوْنَ اللَّهِ لَا يَتَخَلَّفُ عَنْهُ، اللہ تعالیٰ کی مدد اس سے کیا نہیں ہوگی، وہ پیچھے نہیں رہے گی، بلکہ اور کیا کرے گی، بل اسرع ہو، بلکہ اور جلدی کرے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی جو بھی فرشتے، مطلب طالب علم، جو دینی طالب علم ہے، جو بھی کیا کرے گا، طلب کرے گا، تو فرشتے اس کی مدد کرے گی، اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال رہے گی، ٹھیک ہے، اللہ کی مدد اس سے دور نہیں رہے گی۔ وَإِنَّ كُلَّ مَنْ جَدُّوا وَكَدُّوا وَتَعِبُوا وَسَهِرُوا، اور جو لوگ بھی کیا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کدو تگدو کرتے ہیں، وتعبوا تھکتے ہیں، وسهروا جاگتے ہیں، عزموا ارادہ کرتے ہیں، وہ ارادو اور پختہ ارادہ کرتے ہیں، یہاں ارادہ کرتے ہیں، وہ اقدموا اور آگے بڑھتے ہیں، وہ واجہوا فقراً کاد ان یکون کفراً، اور وہ سامنا کرتے ہیں سخت فقر کا، وعرا شدیدا، اور سخت غریبی کا، تارکین وراء ظہورہم راحتہم ودعوتہم، اپنے پس پشت ڈال کر اپنے راحت و آرام کو پس پشت ڈال کر، جو شخص بھی یہ سب کام کرتے ہیں، وَالنَّوْمَ اللَّذِيذَ فِي اور پس پشت ڈال کر کس کو، میٹھی نیند کو، ٹھیک ہے، اچھی مزیدار نیند کو، فی سبیل العلم، علم کے راہ میں، تحصیل اور حصول کے راہ میں، فازوا فی مرامہم، تو اپنے مقصد میں کیا ہو جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، وبلغوا الی مبتغاہم، اور اپنی جو چاہت ہے اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ لأن المعالی والمکارم مفروشۃ بالشوکۃ والقطاد، اس لیے کہ جو معالی ہے، جو بلندیاں ہیں، ٹھیک ہے، والمکارم، اور جو اچھے کام ہیں، عزت والی چیزیں ہیں، وہ کیا ہے، مفروشۃ بالشوکۃ والقطاد، اس کے راستے میں کانٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے راستے میں کانٹے ہوتے ہیں۔ ومحفوفۃ بالشدائد المحن، اور وہ گھیرے ہوئے ہوتے ہیں کس سے، پریشانیوں سے اور آزمائشوں سے، کما ہی محاطۃ بالعراقل والعقبات، ساتھ ہی ساتھ وہ رکاوٹوں سے بھی کیا رہتے ہیں، محیط رہتے ہیں۔
التي لا يمكن العبور إليها، جس کو پار نہیں کیا جا سکتا ہے، الا بجسر من التعب، مگر تھکان کے پل کے ذریعے، والمشقت على مرکبۃ من الجد والجہد، اور کوشش کی سواری پر مشقت کے پار کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لأن علم لا ينال براحة الجسم، اس لیے کہ علم کو حاصل نہیں کیا جا سکتا جسم کے آرام کے ذریعے، جسم کو آرام دے کر، ٹھیک ہے۔ کما قال الشاعر، جیسے کہ شاعر نے کہا کہ جدیر بالعلا من یستفیہا، کہ بلندیہ کا حقدار ہے، مستحق ہے وہ شخص جو اسے چاہتا ہے، ویرکب فی مطالبہ الصعابہ، اور اس کے تلاش میں، اس کے طلب میں کیا کرتا ہے، دشواریوں پر سوار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی بلندیاں جو ہے اس کو چاہنے کے ساتھ ساتھ اس کے راستے میں جو بھی دشواریاں ہوں گی اس کو بھی جھیلنا ہوگا۔ وکتب الشیخ عبد الفتاح ابو غدہ، اور شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے لکھا کہ ان طالب العلم اذا باذل جہودہ، جب طالب علم اپنی کوشش صرف کرتا ہے، تحمل المشاق والمتاعب، اور مشقت اور تھکان کو برداشت کرتا ہے، وغالب الصعاب العقبات، اور دشواریوں اور رکاوٹوں کو پر فتح پا لیتا ہے، لا یخیب اللہ مسعاہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو ناکام نہیں کرتا ہے، ولا یہزم الناس حقہ، اور لوگ ان کے حق کو نہیں کیا کرتے ہیں، ہضم کرتے ہیں، اس کا حق کو نہیں مارتے ہیں، ولا یتخلف عنہ التفوق والنبوغ، اور اس طالب علم سے تفوق منے سپیریئرٹی، بلندی، اور نبوغ کمال، اس سے پیچھے نہیں رہتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ تَرَجَّ الْأَمَانِ، اور جو شخص بھی صرف آرزو کی امید کرتا ہے، آرزوؤں کی امید کرتا ہے، وَصَاحَبَ التَّعَانِ، اور سستی اپناتا ہے، وَاسْتَرْوَحَ الرَّاحَةَ، اور راحت طلب کرتا ہے، وَاسْتَحْلَى الرِّفَاہِیَةَ، اور خوشحالی طلب کرتا ہے، وَاسْتَلَذَّ الْمَتَاعِبَ، اور کھانا سے لطف اندوز ہوتا ہے، وَاسْتَجْمَلَ الملابس، اور کپڑے سے کیا مزین ہوتا ہے، وَاسْتَحَبَّ النَّوْمَ الطَّوِيلَ، اور بہت زیادہ نیند کیا کہتے ہیں، لمبی نیند کو کیا کرتا ہے، پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے، وَشَغَلَتْهُ مُتَقَلِّبَاتُ الْفُصُولِ، اور فصول کے رکاوٹیں اسے مشغول رکھتی ہیں، یعنی کبھی متقلبات مانے تقلب، ٹھیک ہے، گردش، فصول مانے کلاس، تو کلاسز کے گردش اسے مشغول رکھتی ہے، مطلب کبھی اس کلاس سے اس کلاس، کبھی اس کلاس سے اس کلاس، کبھی اس سبجیکٹ سے اس سبجیکٹ، یہی سب اسے مشغول رکھتی ہے۔ فما ابعد العلم منہ، تو علم اس سے کتنا دور ہے، وما انفر عنہ، اور علم اس سے کتنا متنفر ہے، دور ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں تبذیل کا، اس میں افعال تعجب کا فعل ہے، جیسے ما احسن الورد، کتنا اچھا پھول ہے، ما احسن اللون، ما اجمل اللون، کتنا خوبصورت رنگ ہے، ویسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، صفحات و صبر العلماء علی شدائد العلم و تحصیل، یہ حوالہ ہے کسی کتاب کا نام، یہیں سے عبارت نقل کی گئی ہے۔ وَمِمَّا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس میں کوئی شک نہیں، أَنَّ كُلَّ مَا نَرَاهُ الْيَوْمَ، جو کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں، من آثار العلوم والفنون، علم و فنون کے آثار اور نقوش، ومن کثرت المکتبات الاسلامیہ، اور اسلامی مکتبات، اسلامی کتب خانے کی کثرت، والمدارس الدینیہ، اور دینی مدارس، والکتب العلمیہ والفنیہ، اور علمی اور فنی کتابیں، وبخاصۃ حول الموضوعات الاسلامیہ، اور خاص طور سے اسلامی موضوعات کے سلسلے میں، فی کل ناحیۃ من نواحی العالم، دنیا کے ہر گوشے میں، یرجع الفضل فی ذلک کلہ، اس کا سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے، الی ذہابۃ الفنون،
بڑے فنکاروں کو جاتا ہے، وہ افضل العلماء ان علماء کا جاتا ہے، الذین ما فارقت ایدیہم الاقلام، جن کے ہاتھوں سے قلم کبھی جدا نہیں ہے، وعیونہم النظر، اور جن کی آنکھوں سے نظر یا غور و فکر کبھی الگ نہیں ہوئی، وقلوبہم الفکر، اور جن کے دل سے غور و فکر کیا ہوئے، سوچ جدا نہیں ہوئی، یعنی ہمیشہ اس کے دل سوچتے رہیں، طول حیاتہم، زندگی بھر، الا فیما تمس الحاجت الشدیدۃ الیہ من المعاش، سوائے ان چیزوں میں جس میں سخت ضرورت پڑی، جیسا کہ ذریعہ معاش، مطلب ان چیزوں کو چھوڑ کر ان کے جو ہے سے کبھی غور و فکر کرنا نہیں چھوٹا، یعنی لکھتے رہے، غور و فکر کرتے رہے، سوچتے رہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب سارا کا سارا ان علماء کی بدولت ہے، جو یہ سب کام کرتے رہے اور کبھی زندگی میں الگ نہیں ہوئی ان کاموں سے، سوائے اپنی ضروریات اور زندگی کی معاش اور معاشی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ وَمِمَّا تَصْدُرُ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ، یہاں پر یہ اشارہ کرنا کافی ہوگا، یہاں پر یہ اشارہ کرنا مناسب ہے، بِأَنَّ الْعِلْمَ لَا يَخْتَصُّ بِقَوْمٍ دُونَ قَوْمٍ، کہ علم کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے، وَلَا بِجِنْسٍ دُونَ جِنْسٍ، اور نہ ہی کسی جینڈر کے ساتھ خاص ہے، مطلب یہ کہ عورت کے ساتھ یا مرد کے ساتھ خاص ہے کہ عورت حاصل نہیں کر سکتی یا مرد حاصل نہیں کر سکتے، ایسا کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، سب کوئی حاصل کر سکتا، ولا ببلد دون بلد، اور نہ ہی کوئی ملک کے ساتھ خاص ہے کہ وہی ملک والے ہی حاصل کر سکتے ہیں، ولا بعرق دون عرق، اور نہ ہی کسی نسل کے ساتھ خاص ہے کہ علم جو ہے صرف کس کے، انگریز کے ٹھیکیدار ہے، انگریز قوم یا یورپ کے قوم یا پھر ہندو قوم کے ساتھ یا پھر ترکی قوم کے ساتھ، ایسا کسی بھی نسل کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ کما ان نیل المقامات العلمیہ لا تقتصر علی اسرۃ کریمۃ دون الاسرۃ العادیہ، ٹھیک ہے، اسی طرح جس طرح کے علمی مراتب، علمی درجے، علمی مراتب وہ منحصر نہیں ہیں کسی بھی اچھے خاندان پر، عام خاندان کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں کہ عام خاندان کو چھوڑ کر بڑے گھرانے ہی علم کیا کر سکتے ہیں، بڑے علمی مقامات حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہی بڑے ڈگریاں لے سکتے ہیں، ایسا کوئی اور عہدے لے سکتے ہیں، بڑے بن سکتے ہیں، ایسا کوئی خاص نہیں، یہ عام خاندان سے بھی بڑے بن سکتے ہیں۔ کما تدل علی ذالک، جیسا کہ اس پر دلالت کرتا ہے کون، ان کثرۃ من العلماء البارزین المشہورین، بہت سارے علماء، ممتاز اور مشہور علماء، قد نبغوا، وہ کیا ہوئے، بڑے ہوئے، وامتاز اور ممتاز ہوئے، من بین الاسر الحرفیین، کون، پیشہ والے خاندان سے، مطلب کوئی بڑھائی خاندان سے تھے یا پھر کوئی لوہار کے تھے، اچھا، والریفیین من الناس، اور دیہاتی لوگوں میں سے، ٹھیک ہے، گاؤں والوں میں سے، والفقراء المعدومین، اور سخت غریب لوگوں میں سے، ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہوئے، بڑے بڑے علماء، ممتاز بھی ہیں اور مشہور بھی ہیں۔ کما یدل علی ذالک، جیسا کہ یہ چیز بتلاتا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے، کما یدل ذالک، جیسے کہ یہ بتلاتا ہے، انتساباتہم، ان کی وہ نسبت، التی عرفوا بہا للحرف، جن پیشوں کے ذریعے وہ کیا ہوئے، مشہور ہوئے، ٹھیک ہے، جانے گئے، کن نجار، جیسے کہ نجار، بڑھائی، والحداد، اور لوہار، والصباغ، رنگریز، والقصار، قصار کا پتہ نہیں کیا ہے، آپ لوگ دیکھ لیجیے گا ڈکشنری میں، وغیرہ من الحرف، اور اس کے علاوہ دوسرے پیشوں سے کیا ہوئے، بڑے بڑے علماء بھی یہ ہوئے، پیدا ہوئے۔ وَكَذَلِكَ لَمْ تُدَوَّنْ عُلُومُ الْإِسْلَام، اسی طرح اسلامی علوم نہیں مدون ہوئی، اسلامی علوم کی تدوین نہیں ہوئی، علی ضفاف الانہار، کس پر، نہروں کے کنارے پر، وتحت ظلال الاشجار والاسمار، اور درختوں اور پھلوں کے سائے تلے،
بلکہ کس طرح تدوین ہوئی اسلامی علوم کی؟ انما دبینت، بلکہ اسلامی علوم کی تدوین ہوئی گوشت کے ذریعے، خون کے ذریعے، اور ضمع الحواجر، اور سخت پیاس کے ذریعے. دوپہر کی پیاس مطلب سخت پیاس کے ذریعے، مطلب بہت خون پسینے بہائے، محنت کیے، تب جا کے اسلامی علوم کی تدوین ہوئی. بل کل من جدہ، تو اس لیے جو شخص بھی محنت کرے گا، ودأبا، اور تسلسل برتے گا، واستبر، صبر کرے گا، نالا، تو پائے گا، ورتفع، اور بلند ہوگا. واقبلا، اور جو شخص بھی کیا کرے گا، متوجہ ہوگا، نالا، پائے گا، بقدر جدہ و مواہبی، اپنی صلاحیت، اپنی کوشش اور صلاحیت کے بقدر، اپنی کوشش اور صلاحیت کے حساب سے، جتنی کوشش کرے گا اتنا اس کو ملے گا اور بلند ہوگا. ان الاسلام الحنیف اتاح العلم بکل متعلم، اسلام نے علم عطا کیا ہے ہر اس شخص، ہر اس متعلم کو، ہر متعلم کو کیا کیا علم عطا کیا ہے اسلام نے. حینما جعل طلب العلم عبادتاً، جس وقت کے اسلام نے طلب علم کو کیا کر دیا، عبادت قرار دیا. قررہ فی ضمن التکالیف الشرعیہ، اور علم کو شرعی مکلفات کے ضمن میں کر دیا. ٹھیک ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب العلم، علم کا طلب کرنے کیا فرض ہے ہر مسلمان پر. ٹھیک ہے. وجعل تعلیمہ عبادتاً ایضاً، اور اس کی تعلیم کو عبادت کر دیا. ٹھیک ہے. اسلامی تعلیم کو کیا کر دیا، حاصل کرنا اس کو عبادت قرار دیا، علم کے حصول کو کیا کر دیا، عبادت قرار دیا. وَلِكُلِّ مَنْ أَيْقَظَ لَيْلَهُ وَأَدْأَبَ نَهَارَهُ، یہ تھوڑا ہم کو شک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کا کنیکشن لگتا ہے یہاں سے بھی، کہ اس شخص کو لیے بھی عطا کیا اسلام نے علم، جو کیا کرے گا، اپنے آپ کو، اپنی رات کو جگائے گا، یعنی اپنی راتوں کو جاگے گا. وَأَدْأَبَ نَهَارَهُ، اور دن میں بھی کیا کرے گا، دوام برتے گا. ادعبا العمل مانے دوام بخشنا، لگاتار کرنا. ٹھیک ہے. وَنَفْسُهُ لَا تَشْبَعُ مِنَ الْعِلْمِ، اور اس کا نفس جو ہے، اس کا دل سیراب نہ ہو علم سے. وَلَا تَرْوَى مِنَ الْمُطَالَعَةِ، اور نہ ہی مطالعہ سے کیا ہو، سیراب ہو. وَلَا تَكِلُّ مِنَ الْبَحْثِ، اور نہ بحث اور تلاش اور جستجو سے تھکے. ٹھیک ہے. شبیہ کا مطلب کھانے کے بعد آسودہ ہونا. ٹھیک ہے. شبیہ کا مطلب آسودہ ہونا، اور رویہ کا مطلب سیراب ہونا. وَإِنَّ الْأَئِمَّةَ وَالْأَعْلَامَ قَدْ بَلَغُوا الذِّرْوَةَ فِي الْعِلْمِ بِإِخْلَاصِهِمْ الْمِثَالِ، اور جو امام صاحب، جو ائمہ کرام ہیں، اور جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، وہ کیا ہیں، قد بلغوا الذروة فی العلم، وہ علم کے چوٹی تک پہنچے. کیسے پہنچے؟ باخلاصہم المثالی، اپنی مثالی اخلاص کے ذریعے. ٹھیک ہے. یعنی صرف اللہ ہی کے لیے کرتے تھے، صرف علم کے لیے کرتے تھے. ونفوسہم الزکیہ وجہودہم النادرہ، اور اپنے ذکی، اپنے پاک نفوس کے ذریعے، اور اپنی بے مثال کوشش کے ذریعے، بدون ای تشجیع، بغیر کسی حوصلہ افزائی کے، اور مکانت مادیت، یا بغیر کسی مادی پوزیشن کی، اور منزلت حکومیت، بغیر کسی سرکاری عہدے کے، اور وظیفت دنیاوی، یا بغیر کسی دنیاوی وظیفہ کے. مطلب آج کے لوگ جیسے مان لیجیے بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں کس لیے، تاکہ اس کو جاب ملے، یا سرکاری عہدہ ملے، یا پھر حکومت کی طرف سے ایوارڈ ملے. تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا ان لوگوں کے ساتھ، پھر بھی وہ لوگ کیا کیے، علم کے چوٹی تک پہنچے اپنے مثالی اخلاص کے ذریعے اور محنت کے ذریعے. انما کان ہمہم الوحید وقصارى مرادہم، ان کا ایک ہی کیا تھا، ہدف تھا، ایک ہی مقصد تھا. کیا؟ مما رقب فیہ الصعب والذلول،
جس کی وجہ سے وہ کیا ہے یعنی ہر طرح کے راستے پر سوار ہو گئی، یعنی صعب کہتے دشوار راستہ، ذلول کہتے ہموار راستہ۔ تو ان کا ہدف ایک ہی تھا، کیا ان کا واحد ہدف تھا، وہ خدمت دین کی خدمت کرنا تھا، ارضاء ربہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، ونصر کتابہم اور اپنی کتاب کی مدد کرنے کے لیے، ونشر سنت نبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پھیلانے کے لیے۔ فنالوا ما عملوه فی الدنیا، تو وہ لوگ پا گئے جو کچھ ان لوگوں نے چاہا دنیا میں۔ وحلوا من الاعزاز والاکرام المکان الرفیع، اور عزت و اکرام کے بلند مقام پر وہ فائز ہوئے۔ وَلَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ مِنَ الْأَجْرِ وَالْمُقَامِ الْمَحْمُودِ، اور ان کے لیے اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس آخرت میں کیا ہے، اجر ہے اور مقام محمود ہے، جس کو نہ کسی مالا عین رأت، جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پہ گزرا اس کا خیال۔ ٹھیک ہے، تو ایک سرسری سے ترجمہ تھا، امید کہ آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آپ لوگوں کو اگر دقت آئی ہوگی تو اس کو تھوڑا سا بار بار دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے، اور کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو کیسا لگا۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مع السلامہ۔